وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ دہر آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ سورہ دہر کے اندر کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یقیناً ہم نے راہ دکھلا دی اس انسان کو، اب اس کی مرضی ہے یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے یا پھر ناشکرہ بنے۔ اب شکر گزار کون سے ہیں اور ناشکرے کون سے ہیں، اور شکر گزاروں کو اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملے گا، اس کا بیان ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو شکر گزار بندے ہیں وہ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یومن، ہم اپنے رب کی طرف سے اس دن سے ڈرتے ہیں، عبوسا قمطریرا، جس کے اندر چہرے بری طرح بگڑ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب بدعملیاں سامنے آئیں گی تو چہرے بگڑ جائیں گے۔ قیامت کے دن سے ان کو خوف دامنگیر ہوگا، اور یہی خوف ان کے اندر تقویٰ پیدا کرے گا اور ان کو نافرمانی سے بچا رہا ہوگا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی شر سے، اس دن کی برائی سے بچا لے گا۔ جب وہ ڈر رہے ہیں، ظاہری بات ہے صرف ڈر تو نہیں ہوگا نا، پھر اس کا اثر بھی ان کے اوپر ہوگا کہ وہ بدعملیوں سے بچ رہے ہوں گے، نیک اعمال اختیار کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو عطا فرمائے گا بشاشت اور تازگی، وسرورا، اور خوشی، جس کے بدلے میں ان کو عطا ہوگا۔ ظاہری بات ہے دنیا کے اندر اگر وہ ڈرے رہیں گے تو قیامت کے دن اجر و ثواب اور اللہ کی طرف سے نعمتیں پائیں گے، اور اگر دنیا میں بے فکرے رہیں گے تو پھر وہاں سزا پائیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ان کے صبر کے بدلے میں جنتاً، باغ عطا فرمائیں گے، وحریرا، اور ریشم، مطلب ریشمی لباس۔ اور جنتیوں کی کیا کیفیت ہوگی، متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں وہ اونچے آرام دہ تختوں یا مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ دوستوں کی یا آپ کے ہاں کسی رشتہ دار کی دعوت ہو تو کھانا کھا کر کیسے تسلی سے کرسیوں پر، صوفوں پر بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، تو یہ والی صورتحال ہوگی جنت کے اندر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ جنت کے اندر وہ سورج کی تپش دیکھیں گے اور نہ ہی کڑاکے کی سردی، تیز اور سخت سردی بھی نہیں ہوگی اور سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی تکلیف دہ منظر وہاں موجود نہیں ہوگا، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان کے اوپر جنت کے سائے لمبے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت کے پھل پوری طرح جنتیوں کے بس میں کر دیے جائیں گے، جنتیوں کے سامنے رام ہوں گے۔ وہ انگور کھٹے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، تیار پھل ہوں گے، اور جب جنتی چاہے گا تو وہ خود سے اس کے سامنے جھکیں گے اور آسانی سے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور وہ کھائے گا، جہاں سے پھل توڑے گا وہاں دوبارہ پھل لگ جائے گا۔
اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی جی؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان جنتیوں پر چاندی کے برتن، اور وَأَكْوَابٍ، اور ایسے پیالے جو کانت قواریرا، شیشے کے ہوں گے، وہ ان کے سامنے گردش میں لائے جائیں گے، چاندی کے اور کانچ کے برتن۔ اب وہاں کا کانچ کیسا ہوگا؟ تو اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قواریر من فضة قدروها تقدیرا، کہ وہ شیشہ چاندی کا ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر چاندی کا اگر برتن بنایا جائے تو وہ دھات ایسی ہے کہ اندر باہر اس کے اندر شفافیت نہیں ہوتی، نظر نہیں آتا، لیکن جنت کے اندر جو چاندی ہوگی اس کے اندر خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ شیشے کی طرح صاف ہو، کانچ کی طرح وہ صاف ہوگی وہ چاندی، اور اس کے برتن وہ وہاں استعمال میں لائے جائیں۔ اور یہ جنت کی خصوصیت ہے، دنیا کے اندر ایسی کوئی چاندی نہیں پائی جاتی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اب جنت کی ہر نعمت کا نمونہ عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا نمونہ دنیا میں نہیں۔ اب فرمایا کہ قدروہا تقدیرا، بھرنے والوں نے ان برتنوں کو ایک توازن کے ساتھ بھرا ہوا ہو۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور جنتیوں کو جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے، کان مزاجها زنجبیلا، جن کے اندر سونٹھ کو ملایا جائے گا، سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ ظاہر بات ہے دنیا کی سونٹھ تو نہیں ہوگی، یہ تو جنت کی سونٹھ ہوگی۔ اور یہ خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ اس لیے ہے کہ عرب جب شراب پیتے تھے تو وہ سونٹھ کو ساتھ میں مکس کرتے تھے، اس کی خوشبو وہ ان کو پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ادرک وہ ہر ایک سالن میں اور موقع بموقع استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور اس چشمے سے بھی ان کو پلایا جائے گا جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے ہوں گے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ ان کی خدمت کے لیے گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو ان کو دیکھے گا تو تجھے لگے گا ایسے ہیں جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے۔ عام طور پر بڑی عمر کے آدمی سے خدمت کرواتے ہوئے آدمی کو تھوڑا سا شرم سی بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بڑی عمر کا ہے، اس کو میں کیا کہوں، یہ کوئی چیز لانے کے لیے کہوں یا نہ کہوں۔ لیکن جب چھوٹی عمر کا ہو تو پھر بلا تکلف اس کو آرڈر دیتا ہے اور اس سے کام کرواتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے تو وہاں ایک نعمتوں کا جہان دیکھو گے اور بڑی بادشاہت دیکھو گے جنت میں۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ، ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز لباس ہوں گے۔ وَإِسْتَبْرَقَ، اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں۔ اچھا، بعض مرد آدمی سوچتا ہے کہ کنگن پہنیں گے تو یہ کیا اچھے لگیں گے مردوں کو؟ مرد تو ہمارے ہاں کنگن نہیں پہنتے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے۔ کیسر و کسریٰ کے کنگن تو مشہور تھے۔ اور پھر دیکھیں کہ جو چیزیں رواج میں نہ ہوں وہ بعض مرتبہ تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر وہی چیزیں رواج میں آ جائیں تو پھر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں گھڑی اچھی سی پہنی ہوئی اچھی لگتی ہے نہیں لگتی؟ تو جب گھڑی نہیں تھی، رواج میں نہیں تھی، اس وقت اچھی بھی نہیں لگتی تھی۔ جب رواج میں آ گئی تو اب لوگ اچھی سے اچھی گھڑی پہننا
یہ تو ابھی موبائل کی وجہ سے تھوڑی کم ہو گئی ہے، ورنہ بعض لوگ تو بڑی پابندی سے اپنی گھڑی باندھتے ہیں، اور گھڑی باندھی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح جنت میں کنگن بھی اچھے لگیں گے۔ اور وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو ستھری اور پاکیزہ شراب پلائے گا، جس کی وجہ سے نہ دوران رأس ہوگا، یعنی سر چکرائے گا، نہ اختیار سے باہر ہوگا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پھر یہ ساری چیزیں دے کر جنت میں ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمہارا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش، تمہاری محنت اس کی قدر کی گئی۔ ہم کوئی ناقدرے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی بڑی قدر ہے، اس کے عمل کی بڑی قدر ہے، اس کی نیت کی بڑی قدر۔ تو جس نے مشقت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے اور محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کی قدر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے۔